آج کسی نے یہ کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ کو یہ حکم دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بھائی بات سنیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے طعن ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خصوصاً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو صحابہ اکرام پر طعن ہے، یہ تمام کے تمام کذب پر مبنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب یہ ہے کہ تاریخ ہے کامل ابن اسیر، طبقات ابن سعد، بدایہ و نہایہ، تاریخ طبری، ان کے اندر روایت ہے. روایت یہ ہے، جیسے طبقات ابن سعد کی روایت میں پڑھتا ہوں: کان متوالیاً علی المدینۃ لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ یسب علیاً علی المنبر کل جمعہ. تو اس میں انہوں نے یہ کہا، یعنی تمام تاریخ کتابوں میں جو بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ کو یہ حکم دیا کہ بھائی تم جو ہر جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو نام تان کرو، ٹھیک. اور بعد خصوصاً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، جو تاریخ ابن سعد میں ہے کہ بھائی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بدری صحابی ہے، اس کو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا گورنر بنایا تو اس کو بہت سے وصیتیں کی، اور ان کو کہا کہ کسی وصیت پہ عمل کرو یا نہ کرو، لیکن اس پہ ضرور عمل کرنا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے رفقا کو لعن طعن کرنا. تو بھائی بات یہ ہے، پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر اخلاقی بات، کوئی بھی غیر شرعی بات اگر صحابی کی طرف منسوب ہو تو اس میں اگرچہ بخاری شریف کی حدیث سے آ جائے یا مسلم شریف کی حدیث ہو، تب اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں لعن طعن کی، تو سب سے پہلے ہم کو راوی میں دیکھیں، راوی کون ہے؟ ان کے راوی میرے اعتبار سے، طالب علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ ان کے راوی دو ہیں. ایک لوط بن یحییٰ ابو مخنف، دوسرا ہشام بن محمد الصائب الکلبی. اب یہ دونوں مجروح ہیں، محدثین نے دونوں پہ جرح کی ہے. تعلیق جو محدث اسماء رجال کی کتاب ہے ضعفاء رجال، انہوں نے فرمایا لوط بن مخنف، لوط بن یحییٰ ابو مخنف لا یوسف، تعلف لا یوسف، وقال دار القطنی متروک، وقال ابن حاتم وغیرہ ترکہ، وقال ابن معیہ ضعیف، وقال ابن عدی کان شیع محترک صاحب اخبارہ. کہ جو لوط بن یحییٰ ابو مخنف ہے، اس کو کسی نے ضعیف کہا، کسی نے متروک کہا، تمام محدث نے کو چھوڑ دیا، اور تمام محدث نے یہ بات کی جو ابو ابن عاطم نے کہی کہ بھائی یہ جو ہے شیعہ تھا، کٹر رافضی شیعہ تھا، اور یہ صاحب اخبار تھا، ادھر ادھر کی خبریں بتاتا تھا. قصہ گو تھا، یعنی یہ ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں لوگوں کو بتاتا تھا. اور ہم نے نہیں سنا، نہیں دیکھا کہ کسی ایک نے اس سے سندن کوئی حدیث بیان کی ہو، اور اس نے جو بھی باتیں بیان کی وہ ساری محدثین نے متروک کہا، اور قابل نفرت تھی، اور سب باطل پر وہ باتیں مبنی تھی. یہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کی بات ہے، جس کی یہ راوی ہے، تان والی جو روایت ہے. دوسرا ہشام بن محمد الصائب الکلبی ہے. اس کے بارے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نسال میزان میں فرمایا کان رافضی لیس بسکہ، رافضی تھا، وہ سکہ نہیں تھا. اور رسالہ میزان یہ بھی کہا کہ ہشام بن محمد الصائب الکلبی صاحب محترک صاحب اخبارہم صاحب نسبہم و صاحب الثمرین. سمر کہتے ہیں جو رات کو بیٹھے لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں بتائے، وہ صاحب نسب تھا،
اس کے شیعوں کے تمام نسب اس کو پتا تھے، نسب پاتے تھے، فلانا فلانا کا بیٹا ہے، فلانا فلانا کا بیٹا ہے، فلانا بادشاہ فلانا کا بیٹا تھا، فلانا فلانا تھا، فلانا گورا اس طرح، فلانا گورا، اسے نسب بیان کرتا تھا. اور صاحب سمجھ تھا جو رات کو بیٹے فضول باتیں لوگوں کو بتائے. اور اس کے بارے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ما ظننت ان احد يحدث عنه، میں گمان نہیں کرتا کہ کسی ایک محدث نے بھی ہشام بن محبت الصائب کلبی سے روایت لی ہو. وہ تو ایسے جن کے ایمان کا اعتبار نہیں اور راویوں کے بات کا اعتبار کر کے صحابہ کرام پر تان کیا جائے، یہ عقل کی بات ہے. اور پھر بات سن، مزے کی بات سن، لوط بن آیا 170 عیسوی میں مر گیا، 170 ہجری میں مر گیا. تو اس کو پچھلی باتوں کیسے پتا چلا؟ جیسے تاریخ طبری میں اس نے کہا لوط بن آیا نے کہ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عزیز خلیفہ بننے تک تمام خلفاء جو ہے، خطیب جو ہے، خطبہ جو ہیں، عمراء وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے رفقا میں گالیاں گلوچ کرتے تھے. تو بتاؤ جب یہ باتیں کرتا ہے تو اس کو پوچھو سو صحیح کہ تیرے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو بتاؤ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ بغیر سند کی باتیں بتاتا ہے. حالانکہ البدایہ والنہایہ نے یہ بات منسوخ کی، لیکن البدایہ والنہایہ نے سندن یہ بات پیش نہیں کی. اب اس نے سند بات بیان کی نہیں ہے. اگر سند بیان کرتا تو میں اس پہ بات کرتا طالب علم کے حیثیت سے، اپنے اکابرین کی رہنمائی سے. تو یہ جو صحابہ اکرام کا اختلاف تھا، حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا، یہ اجتہادی اختلاف تھا، یہ عداوت اور بغض نہیں، اجتہادی اختلاف. جیسے دو بھائی ہیں، دو عالم ہیں، آپ دیکھتے نہیں، ایک عالم دوسری کی بات نہیں مانتا لیکن کھانا ایک ساتھ کھاتے، اٹھتے بیٹھتے ایک ساتھ، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے. تو یہ اجتہادی اختلاف تھا جیسے ائمہ اربعہ کا تھا. تو بہرحال میں ایک سبق بتاتا ہوں، نقطے کی بات، کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کوئی تان کرے تو یہ کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی اور کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے.